الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج الحمدللہ ہم لوگوں نے 11ویں شب کی تراویح کی نماز ادا کی، اور آج تراویح میں 11واں پارہ مکمل پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کتاب کے اندر تم پر یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یا ان کا کفر کرتے ہوئے سنو تو کفر کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، جب تک کہ وہ دوسری بات چیت میں یا دوسری گفتگو میں مصروف نہ ہو جائیں. بصورت دیگر تم بھی انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے، یا تم بھی انہی میں سے یا انہی کی طرح ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس آیت کریمہ کے اندر ایک اہم نصیحت فرمائی ہے اور ایک اہم چیز انہیں بتائی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں جس مجلس میں، جس محفل میں، جس جگہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے احکام کا ٹھٹا کیا جا رہا ہو اور ان کو نیچا دکھایا جا رہا ہو، بدعات کی جا رہی ہوں، خرافات جہاں پہ ہو رہی ہوں، تو ایسی مجلسوں کے اندر ایک مسلمان کو، ایک صاحب ایمان کو شامل ہونا اور اس کے اندر حصہ لینا یہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. انسان ایسی مجلس میں بیٹھ رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ گھل مل رہا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور ان پر رد نہیں کر رہا ہے، ان کو روک نہیں رہا ہے اس سے، تو ایسے انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انکم اذا مثلہم، کہ تم بھی انہی جیسے شمار کیے جاؤ گے. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو روکو گے نہیں اور خاموشی اختیار کرو گے اور ان کے ساتھ تم ہاں میں ہاں ملاؤ گے یا خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو گے، تو گویا یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ بیٹھنے والے بھی انہی میں سے شمار کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اے نبی، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں غلط باتیں کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات چیت میں مصروف ہو جائیں
اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کیا اور اپنے نبی کے ذریعے سے سارے اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جہاں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلسوں میں اہل ایمان کا شامل ہونا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ اہل ایمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے، اور علماء نے اس آیت سے جس مسئلے کا استنباط کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل بدعات ہوتے ہیں، جو بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، جو غلط چیزوں پر چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسی مجلسوں کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکم اذا مثلہم کہہ کر اہل ایمان کو جھنجھوڑا ہے، اور ان کو سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم بہت سارے ایسے مظاہر دیکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے مواقع ہم پاتے ہیں کہ ہمارے گیدرنگز کے اندر اور ہماری محفلوں کے اندر، ہماری مجلسوں کے اندر، ہماری دعوتوں کے اندر، ہمارے فنکشنز کے اندر شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور ایسی مجلسوں میں ہم کو بلایا جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ وہاں شامل ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور ہم اس پر انکار نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں، اس سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں مصلحت کو آڑ میں لاتے ہیں، ہم فلاں چیزوں کو آڑ میں لاتے ہیں اور اس طرح ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اور انسان کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق کرنے والوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ تو انسان کو اہل بدعات کی مجالست سے، بدعاتیوں کے ساتھ، خرافیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جہاں بدعت ہو رہی ہو اس بدعت سے انسان کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس مخالفت کو انسان روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر انسان روک نہیں سکتا ہے تو پھر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دے، اس محفل کو چھوڑ دے اور اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اگر انسان وہیں بیٹھا رہے گا تو پھر انسان کے اوپر بھی اس گناہ کا، اس جرم کا وبال آ سکتا ہے۔ اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو غلط افکار کے حاملین ہوتے ہیں، جو بدعات کے حاملین ہوتے ہیں، جن کی زندگی کے اندر بدعتیں ہوتی ہیں اور جو غلط افکار والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو سننا بھی نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر کتابیں لکھتے ہیں، ان کی کتابیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، ایسے لوگ بیانات کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں وائرل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہمارے لوگ سنتے ہیں، ہمارے بھائی سنتے ہیں، اور سن کر اس سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو بدعاتی شمار کیے جاتے ہیں، جو منہج سلف پر قائم نہیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر قائم نہیں ہیں۔ ایسے بہت سارے مقررین اور ایسے بہت سارے اسپیکرز مشہور ہیں آج کے زمانے میں۔ تو ایسے لوگوں کو سننا بھی اسی آیت کے اندر آئے گا، ایسے لوگوں کو سننا نہیں چاہیے جو غلط افکار کے حاملین ہوتے ہیں، جو دین کی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی صحیح تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سننے سے اہل علم نے منع کیا ہے اسی آیت کی روشنی میں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کی باتوں کے اندر، بہت ساری اچھی باتوں کے اندر، بہت ساری صحیح باتوں کے اندر کوئی غلط بات ملا دیتے ہیں، اپنی گمراہی کا اثر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی فکر کا اثر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب انسان ان کو سنتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے تو ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے اور متاثر ہو کر خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے سنا ایسے مقررین کو، اور سن کر کے جو دیندار تھے، جو نمازی تھے، جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، آج ان کی حالت ایسی ہے
کہ نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے کٹے ہوئے ہیں، دینداری سے دور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کسی گمراہی کو سن لیا، کسی گمراہ افکار کے حامل محرر کو سن لیا، اسپیکر کو سن لیا، اور اس کی کوئی گمراہی ذہن میں بیٹھ گئی۔ تو یہ جو شبہ جو ہوتا ہے وہ شبہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک شبہ کافی ہے انسان کے دین کو ختم کرنے کے لیے اور انسان کے تقوی کو توڑنے کے لیے۔ اسی لیے اہل علم نے جو ٹھوس علم نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس دین کی صحیح بنیادیں نہیں ہوتی ہیں، جو عوام ہوتے ہیں، اور علماء کے اندر بھی جن کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا ہے، ایسے علماء کو بھی اس طرح کے گمراہ افکار کے حاملین کی چیزوں کو پڑھنے سے اور ان کی باتوں کو سننے سے علماء نے منع کیا ہے۔ اور تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ لوگ بڑے اچھے تھے، صحیح منہج پر قائم تھے، مگر کسی ایک آدمی سے ملنے کی وجہ سے ان کا دین خطرے میں آ گیا۔ ایک آدمی ہے عمران بن حطان کے نام سے، عمران بن حطان، یہ منہج سلف پر قائم تھا، اس کا دین صحیح تھا، اس کا منہج صحیح تھا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی، وہ عورت خوارج کے مسلک پر تھی اور خوارج کے عقیدے کی وہ عورت تھی۔ اس عمران بن حطان نے اس عورت سے شادی کی، اور شادی کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں شادی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس عورت کو میں صحیح راستہ دکھاؤں، اس عورت کو صحیح منہج دکھاؤں۔ شادی کیا، شادی کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو صحیح راستہ دکھاتا، یہ خود اس سے متاثر ہو گیا اور یہ خارجی بن گیا۔ تو ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے شبہ، جو انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کے دین کو، انسان کے عقیدے کو اور انسان کے عمل کو متاثر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مارکیٹ میں جو بہت سارے مقلدین ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں، جیسے انجینئر علی مرزا ہے اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ اچھے افکار کے حاملین ہیں اور یہ اچھی تقریر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے منہج کو دیکھا جائے تو یہ غلط منہج والے ہیں، اور غلط منہج والے ہونے کی وجہ سے جب ان کی باتوں کو سنا جائے تو ان کی کوئی نہ کوئی بات انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پھر انسان اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنی متاع ایمانی کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں، غلط لوگوں کی صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ غلط لوگوں کی صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ غلط لوگوں کی صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ جو انسان غلط لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر ایسے آدمی کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے اور ایسے لوگوں سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور انسان ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے تو پھر انسان کے اوپر ایک فرض ہے کہ ان کو روکے، ان کو روکنے کی نیت سے بیٹھے اور ان کو منع کرنے کی نیت سے بیٹھے۔ انسان بیٹھ رہا ہے، کوئی انسان شراب پی رہا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، روکتا بھی نہیں اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس آیت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بدعات سے، غلط افکار کے حاملین سے ہمیں دور رہنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔